السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اپنا چھٹا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، جس کا دل دکھا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے جواب میں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر گرفت نہیں ہے، بلکہ مظلوم کی دعا کو بھی قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے۔ ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے کہ مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ اس کی زبان سے نکلنے والی فریاد ایسی دعا بن جاتی ہے جس کی قبولیت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ جس دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ دل کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے ہیں۔ تو بری بات کا زبان سے نکالنا پسندیدہ نہیں ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یعنی جہاں تک خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو یا چھپا دو، برابر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر ہر حال میں خیر ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے خفیہ ہو۔ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دینا نیکی کا بہت بلند درجہ ہے۔ اس لیے یہاں ترغیب کے انداز میں مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں چھوٹ ہے، تمہاری بدگوئی کی بھی تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن زیادتی کی تلافی کا اس سے اعلیٰ اور بلند تر درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ او تعفو عن سوء، کہ تم برائی کو معاف کر دو۔ تو تم کیوں اس بلند درجے کو حاصل نہیں کرتے؟ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، معاف بھی کرنے والا ہے اور قادر بھی ہے۔ انسان تو بعض اوقات بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے معاف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے خطا کار کو فوراً سزا دے کر حساب چکا سکتا ہے، لیکن اتنی قدرت کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو کیا تم معاف نہ کرو گے؟ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن کون اٹھائے گا؟ جس پر ظلم ہوا ہے۔ لیکن اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ پھر وہ ایسا کوئی جملہ منہ سے نہ نکلے، ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکلے کہ وہ حد سے بڑھ جائے، یعنی الٹا ایسا ہو کہ مظلوم ظالم بن جائے اور ظالم مظلوم بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو تو یہ نیکی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس قرآن کو تو ہم مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ضروری نہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکالیں۔
یعنی اللہ کو ایک طرف کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی۔ دیکھیں فوراً ہی وہی قرآن کا انداز ہے۔ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، نہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کرتے ہیں، نہ رسول کو رسول سے جدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں، ہم اللہ کے رسولوں کے میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جس کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بے شمار نبی اور رسول علیہ السلام آئے ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں، یعنی جس طرح تورات اتری تھی ویسے ہی تحریری شکل میں ایک کتاب آسمان سے اترنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن کہاں لکھی ہوئی ہے، کون لے کر آیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو لکھی ہوئی کتاب ملی تھی، وہ پتھر کی تختیوں کی صورت میں لے کر آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اگر اس طرح کی کتاب نازل ہو جو لکھی ہوئی شکل میں ہو تو ہم مان لیں گے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے تو مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو آ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا کیا۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا طور پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر۔ یہ پیچھے ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے تمام باتوں کے بارے میں بڑے گہرے قول و قرار لیے تھے، تو انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ ڈالا۔ اب ان کے جرائم کی آگے فہرست آ رہی ہے۔ یہاں پیچھے بھی جو ان کے جرائم تھے وہ مختصر کر کے بتائے گئے، پیچھے ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور ان کے کفر کے باعث بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کی باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کی ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ حضرت مریم سلام علیہا پر یہودیوں نے بہتان لگایا تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کی اولاد ہیں۔ ان کی روایات کے مطابق یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے مابین تعلق قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ یہ اتنی بڑی بات جو یہودی کہتے ہیں، اور آج بھی وہ اس گمراہ کن نظریے پر مبنی سن آف مین جیسی فلمیں بنا کر امریکہ میں چلاتے ہیں، جن میں عیسائیوں کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ سن آف گاڈ کہتے ہو، حقیقت میں وہ سن آف مین ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور بسبب اس کے ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ یہاں رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ ان کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔
کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا تو فیصلہ ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورۃ مجادلہ میں آتا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی یہ جرت کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ ایک شخص کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت بنا دی گئی اور ان کے ساتھ مشابہت کر دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے جس کو مسیح سمجھ کے سولی پر چڑھایا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان کی جگہ کوئی اور تھے۔ یہ ہم پیچھے ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں، یعنی خود انہیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ ہی آپ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ یہ اسی گواہی کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم نے آیت نمبر 41 میں 41 نمبر آیت میں پڑھا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اسی گواہی کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو بسبب ان یہودیوں کے بن جانے والوں کے، یعنی یہودی بن جانے والوں کے، اللہ نے یہودی نہیں بنایا، وہ خود یہودی بنے، تو بسبب ان یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو سزا کے طور پر اسے حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہی اصول بیان ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، کچھ اپنی کوئی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اسے خود پر حرام ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کی یہی سزا ہے کہ ان پر تنگی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی سزا کے طور پر حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ حلال چیزیں بھی حرام کر دیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور بسبب ان کے سود کھانے کے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود حرام تھا، آج بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے اس حکم کا ایک اپنا من پسند مطلب نکالا ہوا تھا، اور اس کے مطابق یہودیوں کا آپس میں جو سود کا لین دین ہے وہ حرام ہے۔ کوئی یہودی کسی دوسری یہودی کے ساتھ سودی لین دین نہیں کر سکتا، لیکن غیر یہودی سے سود لینا انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ غیر یہودی ان کے نزدیک انسان نما حیوان ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کا استحصال کرنا وہ ان کا حق ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں ہم ان کا یہ قول پڑھ کے آئے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جیسے چاہیں ان سے لوٹ مار کریں، انہیں دھوکہ دیں، ہمارا کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا سود کھانے میں ان کے ہاں عمومی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، یعنی یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہل علم اور راست باز لوگ، جنہوں نے تورات کے علم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے،
وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ عطا کرنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہود میں سے وہ لوگ جو پہلے تورات پر قائم تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہوئی تو وہ اس پر فوری طور پہ ایمان لے آئے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء علیہم السلام پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف بھی وحی کی، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہم السلام کا تو ذکر نہیں ہے، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے تو اس میں کچھ رسولوں کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں ذکر ہے، تو انہی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ وہ رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ تھا جو جب بھی ہوا من وراء حجاب تھا، یعنی پردے کے پیچھے سے ہوا، دوبدو کلام لیکن پردے کے پیچھے سے تھا۔ اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جس میں نبوت کا اساسی مقصد بیان ہوا ہے کہ رسول کس لیے بھیجے گئے تھے۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمیں آخرت کے احتساب کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان سے نتائج نکلیں گے، کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، اور امتحان سے پہلے کچھ پڑھایا جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو امتحان لینے سے پہلے اسے کچھ سلیبس دیا جاتا ہے، چنانچہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قیامت کے امتحان کے لیے ہمیں کیا پڑھایا گیا، اور آخری جانچ پڑتال سے پہلے ہمیں کیا کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، یعنی عقل جیسی 3 بڑی چیزیں دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بھی ودیت کی، اور نفس انسانی میں خیر اور شر کا علم بھی رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ انسانوں پر اتمام حجت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس کے علاوہ انسانی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تمیز بھی رکھ دی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سورۃ شمس میں آتا ہے۔ قسم ہے نفس انسانی کی، جیسا کہ اس کو سنوارا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بھی پھونکی گئی۔ ان تمام صلاحیتوں، تمام اہلیتوں کی بنا پر جواب دہی کا جواز برحق ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو چنا جو اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، ان کے دامن کردار پہ کوئی داغ دھبا نہیں تھا، ان کی سیرت، ان کا اخلاق کھلی کتاب کی مانند ان کی قوموں کے سامنے تھا۔
ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی اور واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے امتحان کو آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بے دین ماحول میں پیدا ہو گیا، وہاں سب کے سب اسی طرح تھے، میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ پروردگار میں تو 2 وقت کی روٹی کے دھندے میں اتنا مصروف تھا، مجھے تو ہوش ہی نہیں آیا کہ دین، ایمان، اللہ، آخرت میں اس کے بارے میں بھی سوچتا۔ بہرحال رسولوں کے آنے کے بعد حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے اتمام حجت کا فلسفہ اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، ہدایت پہنچانا ان کا کام ہے۔ جن لوگوں کے اندر احساس جاگ جائے گا وہ رسولوں کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول مبشر ہوں گے، یعنی اللہ کے فضل اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والے، کہ ان کے لیے آخرت میں راحت ہے، سرور ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد بھی غلط رستوں پر چلتے رہیں گے، اپنے تعصب میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، دنیا کے فائدوں کے لالچ میں، اپنی چودراہٹیں، سرداریاں قائم رکھنے کے لالچ میں، ان کے لیے رسول نذیر ہوں گے، یعنی ان کو وہ خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لیے بدترین انجام کے طور پر جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے خوشخبری دینا اور خبردار کرنا۔ اب دوبارہ آیت نمبر 165 کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، اور کس لیے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے۔ وہ بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اختیار مطلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ رسالت کا ایک تکمیلی مقصد بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ہوا، اور وہ ہے روئے ارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز اسی خوشخبری اور خبردار کرنے سے فرمایا، جیسا کہ سورۃ احزاب میں آتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ بحیثیت رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بنیادی مقصد کا اظہار ہے، اور اس سے بلند تر درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیلی حیثیت کا اظہار سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورۃ صف کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دے پورے دین پر۔ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امتیازی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے، اللہ کے راستے سے رکے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے، ایسے لوگ
راہ حق سے بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب اس آیت کو اور آیت نمبر 147 کو، کیا آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ 5ویں پارے کا اینڈ ہو رہا تھا نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو تکلیف نہیں دیتا اپنے بندوں کو، اسے لوگوں کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اسی ضابطے اور قانون پر اس نے دنیا بنائی ہے، اور اسی ضابطے اور قانون کے عین مطابق وہ مستحقین کو جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہیں، غفور ہیں، وہ اپنی ہی مخلوق کو کیسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ تو صرف ڈراوے ہیں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ یہ جو عذاب کی باتیں ہیں، سزا کی باتیں ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے باپ بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے کہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ماں کہتی ہے میں تیرا کیما کر دوں گی، تو سچ مچ تو وہ ایسا نہیں کرتے، یہ صرف ڈراوا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات اور نظریات گمراہ کن ہیں۔ ماں کے لیے اپنے بچے کو بڑے سے بڑے قصور پر بھی آگ میں ڈالنا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کے ذکر کے بعد فرمایا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تم کفر کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہے۔ آگے اہل کتاب سے خطاب ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں سے خطاب ہے، نصارہ سے خطاب ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں حد سے گزر گئے تھے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، اور اللہ کی طرف سے کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو، یعنی آپس کے معاملات میں تو تم جھوٹ بولتے ہی ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنا اور جھوٹ بول کر اللہ پر تھوپ دینا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، تو ان باتوں کو چھوڑ دو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القاء کیا مریم پر، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں جو حمل ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے توفیل ہوا تھا۔ اب دیکھیں گے بچے کی پیدائش کا جو طبعی عمل ہوتا ہے اس میں ایک حصہ باپ کا ہوتا ہے، ایک ماں کا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ماں کا پورا حصہ موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، 9 مہینے آپ کے رحم میں رہے، لیکن باپ والا حصہ نہیں، باپ کے بغیر آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایسے معاملات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک لگے بندے طبعی عمل میں سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی کڑی اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص امر کلمہ کن کی صورت میں کفایت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے کلمہ کا یہی مفہوم ہے۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح منہ قرار دینے کا تعلق ہے، تو اگرچہ تمام انسانوں کی روح اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے تمام روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت تو کیا ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی اپنی ایک شان ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی اپنی ایک شان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ،
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ مت کہو کہ 3 خدا ہیں یا ایک میں 3 ہیں یا 3 میں ایک کا عقیدہ مت کھڑو۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کا ہے، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی آر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس ہوگا، جیسے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل میں سے، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے علاوہ بونس بھی ملے گا۔ جیسے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام کرنے کے بعد آپ اسے اجرت کے علاوہ تھوڑا سا ایکسٹرا بھی دے دیتے ہیں، ٹپ بھی دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ فضل سے انہیں ان کے مقررہ اجر سے بڑھ کر نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا، یعنی قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ یکسو ہو جائیں گے، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے، ڈاواں ڈول نہیں رہیں گے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، بلکہ پوری طرح یکسو ہو کے فوکس ہو کے اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ان کا انعام کیا ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے گا بلکہ آہستہ آہستہ اپنے خاص فضل و کرم اور جوار رحمت میں لے آئے گا۔ اب آخری آیت کے اندر پھر ایک فتویٰ ہے۔ آیت نمبر 12 میں قانونی وراثت کے ضمن میں ایک لفظ آیا تھا کلالہ، یعنی وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین زندہ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی وراثت کا حکم کیا ہوگا، لیکن وہ حکم لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا، چنانچہ یہاں پر اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ماں باپ ہیں، اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس ترکے میں سے آدھا ہے، یعنی بہن ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو، تو اسے آدھا حصہ ملے گا، اور وہ مرد اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اگر کلالہ عورت تھی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، اب اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا۔ وہ اگر بھائی ایک ہے تو پوری وراثت جو ہے وہ اس کے بھائی کو چلی جائے گی، اور پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے ہم سورۃ مائدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، جس میں مضبوطی سے بندھنے کا مفہوم شامل ہے۔
عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طے کیے جاتے ہیں۔ معاہدوں اور قول و قرار کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری پوری کی پوری سماجی اور معاشرتی زندگی معاہدوں پہ قائم ہوتی۔ اب دیکھیں، جو معاشرتی زندگی ہے اس کا بنیادی یونٹ ایک خاندان ہوتا ہے۔ خاندان کی بنیاد ایک معاہدے کے اوپر رکھی جاتی ہے، شادی، نکاح۔ اور نکاح کیا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے انسانی معاشرے کی بلند و بالا عمارت کی بنیادی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق فریقین کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ ایک طرف بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، دوسری طرف شوہر کے حقوق و فرائض ہیں۔ اسی طرح سے کاروباری معاملات بھی یہ بھی معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حکومت کے کاروبار ہیں، حکومتی اداروں میں عہدے ہوتے ہیں، مناصب ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے اہلکاروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے اہلکاروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی جو مراعات ہوتی ہیں، ان کے اختیارات کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی معاملات قرآن حکیم کے ایک حکم پر عمل کر لیں اگر ہم، تو درست سمت پر چل سکتے ہیں، اور وہ حکم ہے اوفو بالعقود، عہد پیمان جو کرو اس کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کیا حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، مردار وغیرہ حرام ہے۔ باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وہ حلال ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس طرح کے وہ تمام جانور جو گوشت خور نہیں ہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہے، تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور جو استثنائی صورتیں ہیں ان کی تفصیل تمہیں آگے بتائی جائے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اگر تم حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں پھر حلال جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہشات کے مطابق حلال مت بنا لو، ولا الہدیہ، اور نہ ہی ہدی کے جانوروں کو، یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے اس دور میں لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے، تو یہاں پر ان جانوروں کی بے حرمتی کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ ولا القلائد، اور نہ ان کی جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ پٹے یا قلادے علامت کے طور پر ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ عازمین بیت الحرام، یعنی ان کی بھی عزت اور احترام میں کوئی فرق نہ آئے، یعنی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں، حج یا عمرے کا ارادہ کر کے سفر کر رہے ہیں، اب ان کی اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان تمام زائرین کعبہ کا میزبان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مہمانوں کی حد تک عزت اور بے حرمتی سے منع کیا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے، یعنی احرام کی حالت سے باہر آ جانا۔ اب تمہیں شکار کی آزادی ہے، لیکن احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کرو گے، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، یعنی جس طرح اہل مکہ نے تم لوگوں کو 6-7 برس تک حج اور عمرے سے روکے رکھا ہے، اب کہیں اس کے جواب میں تم لوگ بھی ان پر زیادتی نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، یعنی آپس میں جو تعاون کرنا ہے وہ نیکی پر کرنا ہے، تقوی پر کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ کوئی ایسا کام جو گناہ کا ہے، جو زیادتی کا ہے، جو کسی کو کے حق تلفی ہو رہی ہے، اس میں تعاون کرنا یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کن کاموں میں کرتے ہیں۔
کیا نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرتے ہیں یا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔